اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ آج میں ملاقات کے کچھ آداب بتانے لگی ہوں کہ جب ہم باہم ملے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جب تم کو کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو، بے شک اللہ عز و جل ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ ایک اور جگہ پہ رب عز و جل نے ارشاد فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ۔ جب تم گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، اللہ عز و جل کی طرف سے تحیت ہے مبارک پاکیزہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا۔ ان کا قدم 60 ہاتھ کا تھا۔ جب پیدا کیا یہ فرمایا کہ ان فرشتوں کے پاس جاؤ اور سلام کرو، سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ جو کچھ وہ تحیت کریں وہی تمہاری اور تمہاری ذریت یعنی اولاد کی تحیت ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کے پاس جا کر السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب میں ملائکہ نے ورحمۃ اللہ زیادہ کیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بعد کوئی لوگوں کی خلقت کم ہوتی گئی یہاں تک کہ اب بہت چھوٹے قد کا انسان ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کی کون سی چیزیں سب سے اچھی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ، جس کو پہچانتے ہو اور نہیں پہچانتے سب کو سلام کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن سے دوسرے مومن پر 6 حق ہیں، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حق ہیں۔ نمبر 1، جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرے۔ نمبر 2، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو۔ نمبر 3، جب وہ بلائے تو اجابت کرے یعنی حاضر ہو جائے۔ نمبر 4، جب اس سے ملے تو سلام کرے۔ نمبر 5، جب چھینکے تو جواب دے اور حاضر و غائب اس کی خیر خواہی کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کے مسلم پر 6 حقوق ہیں۔ معروف کے ساتھ جب اس سے ملے تو سلام کرے۔ نمبر 2، جب وہ بلائے تو اس کے پاس جائے۔ نمبر 3، جب چھین کے یہ جواب دے۔ نمبر 4، جب بیمار ہو تو عیادت کے لیے جائے۔ نمبر 5، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ اور نمبر 6، جو چیز اپنے لیے پسند کرے اس کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تم نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہوں گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس سے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام پھیلاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پہلے سلام کرے وہ رحمت الہی کا زیادہ مستحق ہے۔ حضرت شعیب الایمان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پہلے سلام کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے، پھر ان دونوں کے درمیان
درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے اور پھر ملاقات ہو تو پھر سلام کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، تم پر تمہارے گھر والوں پر اس کی برکت ہوگی۔